أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. یوں ہی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے. کہیں باپ اپنے بیٹے سے نالا ہے تو کہیں اپنی بیٹی سے ناراض ماں ہے. کسی گھر میں بھائی اور بہن میں ٹھنی ہوئی ہے تو کہیں ساس اور بہو میں جنگ عظیم چھڑی ہے. ہر شخص اس تکلیف دہ امر سے اگرچہ چھٹکارا چاہتا ہے مگر باوجود لاکھ کوشش کے اس کا حل پانے میں ناکام نظر آتا ہے. اللہ الرحمن عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کے اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کی برکات سے سرفراز فرمایا، جنہوں نے اپنے سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی بدولت
معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے مدنی نسخے بھی تجویز فرمائے، جن پر عمل کی برکت سے معاشرے کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان برائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر آپ مبلغ دعوت اسلامی کی زبانی معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے گھریلو ناچاکیوں سے متعلق سوالات اور امیر اہل سنت کے حکیمانہ جوابات سے مزین مدنی مذاکرہ اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بہت سی دینی و دنیاوی مشکلات کا حل پانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ پیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض عورتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے ابو پر حاوی رہتی ہیں، اور اس طرح آدمی پریشان رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان فراہم فرما دیجیے۔ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ واقعی بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے، اور اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کا ایسا کرنا ان کو سخت گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس مرد پر ہنسنا یا اس کو بزدل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شریفوں اور مظلوموں کی چاندی ہے، جیت ان کی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا۔ نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب دیکھا کہ وہ جس پر عورت غالب آ جاتی ہے، یعنی جس کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، اور مرد صبر کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ تو نیک بندے کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے کہ عورت اس پر حاوی ہوئی۔ اور بعض صورتوں میں جو مرد غالب ہوتا ہے وہ گویا برا بندہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کو دباتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔
کہ جو ظلم کرتا دباتا ہے وہ تو ہر صورت میں برا ہی برا ہے. تو اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں ایسا ہے تو مایوس نہ ہو. اس ضمن میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی کی حکایت بڑی حوصلہ افزا ہے. چنانچہ ایک شخص آپ کی شہرت سن کر دور دراز کا سفر کر کے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوا، دستک دی. اندر زنانی آواز آئی کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. تو وہ زنانی جو تھی آواز وہ آپ کی زوجہ کی تھی، وہ بڑبڑانے لگی کہ میرا جو آدمی ہے وہ تو بڑا بے عمل اور بد کردار شخص ہے، اور تم کیوں اس سے ملنے آئے ہو؟ چلے جاؤ، بیکار آدمی ہو. جب اس نے یہ آواز سنی تو بیچارہ بہت تذبذب میں آ گیا کہ یہ کیا، کہ میں نے اتنی ولایت کی شہرت سنی اور ان کی زوجہ ان کے بارے میں یہ جذبات رکھتی ہے. پھر سوچا کہ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو ملنا تو چاہیے مجھے. وہ گھر سے پھر پلٹ آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت خواجہ حسن خرقانی سے ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو دیکھا تھا ابھی اس طرف گئے تھے جنگل کی طرف. تو یہ مسافر جو تھا وہ جنگل کی طرف بڑھا آگے. جب دور ویرانے کی طرف نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے اور اس پر لکڑیوں کا گٹھا دھرا ہوا ہے. یہ چمبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا، یہ گدھا تو نہیں ہے، تو شیر ہے. شیر ان کی لکڑیاں اٹھا رہا ہے، بیوی یوں کہہ رہی تھی. تو یہ معمہ کیا ہے؟ تو اب وہ تو روشن ضمیر تھے، ولی اللہ تھے. انہوں نے آواز دی کہ بھائی تعجب نہ کرو، سوچو تو صحیح، میں اگر اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ جنگل کا راجا شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی تسلی ہے اس میں کہ وہ شریف آدمی تھے، بزرگ تھے، بیوی بدمزاج تھی، لیکن برداشت کر رہے تھے اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. تو اس لیے اگر بیوی تنگ کرتی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں اور چاہیں تو یہ ورد بھی کر لیں. یا مؤمنو، عشاء کی نماز پڑھ کر 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں، پھونک مارے، بات چیت کیے بغیر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اب اس میں روز کرنا یہ عمل اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی جان، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر بیوی بد مزاج ہو تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا، لیکن صرف بیوی ہی تو بد مزاج نہیں نہ ہوتی. گھر میں جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بد مزاج ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بعض اوقات مارتے بھی ہیں. تو اس کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں
کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ کرے جس سے ان کے شوہر درست ہو جائیں، شریف ہو جائیں؟ یہی عمل عورت کر لے اسی طریقے پر نیز، اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی کر لیں کہ 11 روز تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر دعا کرے۔ یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیوی اگر بد مزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کر لے۔ یا صبورو 1100 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کرے۔ اور یہ عمل آپ کو، یعنی یہ عمل ظہر کی نماز پڑھ کر کرنا ہے اور مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ بیوی بد مزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد۔ علی جا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ غور کریں 1100 مرتبہ ایک وظیفہ پڑھنا، پھر گھر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، اور بھی کئی معمولات ہوتے ہیں، تو اب 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا، وہ بھی 11 دن تک، کوئی آسان وظیفہ عطا فرما دے نا۔ آسان وظیفہ، صبر کی ٹافی جو ہے نا وہ منہ میں رکھ لیں آپ۔ جب صبر کی ٹافی منہ میں رکھ لیں گے نا، اگر عورت منہ میں رکھ لے گی تو شوہر انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گا، اور شوہر منہ میں رکھ لے گا تو بیوی لڑائی نہیں کرے گی۔ ٹرائی کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ یہ ٹافی کہاں ملتی ہے براہ کرم اس کا پتہ بھی ارشاد فرما دیں۔ مدینے میں۔ نہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ براہ کرم اس فلسفے کو کچھ واضح کر دیں تاکہ ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کس طرح صبر کرے، بیوی کس طرح صبر کرے۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی اہمیت پر اگر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثلا اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی ان احادیث مبارکہ پر توجہ کرے جس میں کہا گیا ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کیا۔ تو اب اس حدیث پاک پر غور کرے کہ شوہر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو جب یہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کے لیے جب شوہر کی اہمیت پیدا ہوگی نا تو مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے۔ اور تالی بجتی ہے 2 ہاتھ سے، اور کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی نفسیات کو پرکھنے کی کوشش کرے۔ جب اس کے مزاج کو پرکھ لے گی تو انشاءاللہ وہ شوہر کی بدمزاجی کا شکار ہونے سے بچی رہے گی۔ مثلا اب شوہر تھکا ہارا کام کاج سے آیا اور بیوی نے ابھی اس کو بیٹھنے نہیں دیا، دم نہیں لینے دیا، اور شکایتیں شروع کر دی کہ آج مننے نے یوں کیا تھا اور منی نے یہ کیا تھا، اور وہ لائے نہیں، آپ اب کھانا کیسے پکاؤں گی؟ اب اس طرح اگر گھر اجنا برسنا شروع کر دیا اور وہ بیٹھا نہیں تو اس کی گم جائے گی، تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور بیوی پیچو تاپ کھاتی رہی ہے کہ یہ لڑتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ لڑتا تو رہتا لیکن تم نے اسباب بھی تو مہیا کیا، بیچارے کو دم تو لینے دیا ہوتا، مسکرا کر استقبال کیا ہوتا بیچارے کا۔ اب وہ آیا، تم نے منہ پھلا کر وہ شکایتوں کا پلندہ پکڑا دیا۔
یا فرمائشیں یاد دلانی شروع کر دی کہ یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، فلاں لائے، جائیے جلدی لے آئیے، منع کو دیر ہو رہی ہے، مدرسے جانا ہے۔ اب وہ بیچارہ گھر میں داخل ہوا، آپ نے آرڈر کر دیا کہ وہ چاول لے آؤ، تو آٹا لے آؤ، تو مرچیں لے آؤ، اس کی تو ظاہر ہے اس کو غصہ تو آئے گا نا کہ تھکا ہارا آیا ہوں۔ تو اس لیے اگر عورت شوہر کی نفسیات کے مطابق برتے گی، اس کو آرام پہنچائے گی، اس کی خدمت میں کوتاہیاں نہیں کرے گی، تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا، بہت ہی کم ہوگا۔ شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی امی کی نفسیات کو پرکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے بچوں کی امی کی بغیر شرمائے خدمت بھی کرے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر توجہ رکھے، جس میں کہا گیا تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جب خدمت دونوں طرف سے ہوگی تو انشاءاللہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بڑی تعجب والی بات کر رہے، شوہر کس طرح بیوی کو پانی پلائے خدمتیں کرے گا، کسی کو پتہ چلے کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، بیوی کو پانی پلاتا ہے، بیوی خدمتیں کرتا ہے، تو لوگ ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر؟ ٹھیک، ان کو ہنسنے دیجئے اور اپنے لیے آخرت کا رونا مقرر کر لیجئے، دونوں میں سے ایک تحفہ قبول فرما لیجئے، تو یقیناً آخرت کا رونا کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں کیوں ہنسیں گے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بیوی کو اگر پانی اٹھا کر پلا دیا تو کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے پانی تو کتے کو بھی پلانے والے کے واقعات ہیں، چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک کتا شدت پیاس سے جاں بلب تھا ایک کنویں کے کنارے اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کو بڑا ترس آیا، اب ڈول بھی نہیں تھا، تو کسی طرح بھی اس نے اپنا موزہ کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو اس سے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، عزت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیثوں کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو جب کتے کے ساتھ حسن سلوک کی بھی یہ صورت ہے تو بیوی تو پھر بیوی ہے، بیچاری شریک حیات ہے، تو وہ بیمار پڑے گی تو کیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے آپ؟ سڑک پہ ڈال دیں گے، اس کو مرنے دیں گے، تڑپنے دیں گے، اس کو پانی نہیں پلائیں گے کیا؟ وہ دوا نہیں لا کر دیں گے آپ؟ احسان تو کرنا ہوگا نا اس پر۔ تو اس لیے یہ تو کوئی نالائق ترین شخص ہوگا جو ایسا سوچے گا کہ بیوی کا کام کر دیا تو اب اس پر ہنسے گا، تو جاہلوں کا کام ہے۔ کبھی بھی باشعور آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ گھر میں تو دونوں ایک دوسری خدمت کریں گے، اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اور حدیثوں میں جب اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی، ترغیب بھی آ گئی، تو مدینہ مسلمان کے لیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ ان کے فرمان کے سے بڑھ کر کون سی بات ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بڑی مفید باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ گھروں میں بڑے مسائل ہیں، ساس بہو نند کے جھگڑے گھر گھر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان جھگڑوں کا حل ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ عورت جب بیاہ کر دوسرے کے گھر جاتی ہے تو ایک غیر محسوس احساس کمتری شاید اس کے دل میں اتر جاتا ہو کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میں اکیلی ہوں،
اور اب اگر میں دب کر رہی تو یہ سب مجھ پر قابض ہو جائیں گے، یہ شیطانی وسوسے قابض ہو جائیں گے، اس لیے مجھے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ میں ان پر حاوی رہوں۔ ظاہر ہے کہ جس ماں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا، جس بہن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، انہی کی مانے گا، میری تو مانے گا نہیں، تو میں تو بالکل نوکرانی بن کے رہ جاؤں گی۔ تو اب یہ کہ اس طرح کے جذبات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہوگا، تو یہ جذبات لے کر یہ پہنچی، تو اب ظاہر ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہے کہ بیڑا پار ہو، بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو اس کو جاتے وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب تک تو میں نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وقت گزارا، اب مجھے اس خاندان میں وقت گزارنا ہے۔ اب میری ساس جو ہے یہ ایک طرح سے میری ماں ہے، اور میری نند جو ہے ایک طرح سے میری بہن ہے۔ جس طرح میں اپنی ماں کی جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں، اب مجھے ساس کی بھی برداشت کرنی ہے۔ جس طرح میری بڑی بہن مجھے ڈانٹ دیتی ہے اور میں سہ لیتی ہوں، اب اس کو بھی سہ لوں گی۔ یہ ذہن بنا کر اگر جائے گی نا تو امید ہے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، کہ جب اس کو ڈانٹ پڑے تو یہ مسکرا کر اس کو سنبھال لے، جب اس پر کوئی الزام آ پڑے تب بھی اس کو اس نے تدبیر کے ساتھ اس کی ترکیب کرے۔ اگر اس نے شور مچا دیا اور دائیں دھوں کر دی تو پھر گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حکمت عملی نرمی اور پیار سے اس نے کام لینا ہے، نرمی کے بغیر یہ گھر بسا نہیں سکے گی، بہت دشواریاں اس کو درپیش ہوں گی۔ کہ جہاں کام نکلوانا ہوتا ہے وہاں نرمی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا کام نکلوانے کے لیے بھی نرمی ہوتی ہے، اور برا کام اور دنیاوی کام کے لیے بھی جو لوگ نرمی ہی تو کرتے ہیں۔ اکثر دنیاوی کام کے لیے نرمی کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ دکاندار جو ہے، حالانکہ دکاندار ایک اچھی خاصی پارٹی ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے، بڑی دکان لے کے بیٹھا ہے، اور ایک غریب آدمی گاہک بن کر جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گاہک اس کا واپس نہ جائے، تو وہ کس طرح سلوک کرتا ہے؟ آئیے تشریف رکھیے، اچھا جی، وہ ذرا یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ کپڑا دکھائیے ذرا۔ اب وہ ایک تھان کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ 10 تھان کھول کے ڈال دیتا ہے اس کے آگے، اور اگر یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ لے کر جائے گا تو چائے بھی منگوا لیتا ہے، یا بوتل منگوا کے رکھ دیتا ہے، 10 تھان کھول دیے، بوتل رکھ دی۔ اب یہ گاہک تو پھنسا، اب نہیں بھی لینا تو اس کو لینا پڑے گا، کہ ورنہ یہ بوتل وصول کر لے گا، میری ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ تو اس طرح وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیپاری جو گھیر لیتا ہے، اور بعض اوقات ناقص مال بھی اس کو ٹکا دیتا ہے باتوں میں لے کر۔ تو نرمی کے ذریعے لوگ اس طرح دنیاوی کام بھی نرمی کے ذریعے چلاتے ہیں۔ سختی کرے گا گاہک تو پھٹ گیا، نہیں بھاگ جائے گا، نرمی۔ تو اس لیے نرمی کو اپنائے، اچھے کام بھی نرمی سے نکلتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے بھی نرمی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب فرعون کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا، تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا۔ تو نرمی، تو اگر یہ نرمی کرے گی جا کر تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر چلے گا اور جھگڑا نہیں ہوگا، کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ دوسرا یہ کہ جب اس پر سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پی جائے۔ اگر یہ جا کر میکے میں بتائے گی تو بہت مشکل ہے کہ میکے میں تسلی دی جائے۔ اچھا یوں بولا، تیری زبان کٹ گئی تھی، تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ سن کر آ گئی، رفرت تھی ہمارے پاس، تو بھی سنا دیتی۔ اب یہ برنگیختہ ہوتی ہے، اور اب وہ جوابی کاروائی
اب جب وہ جوابی کارروائی ہوتی ہے تو یہ 1 ہے وہ 10 ہے، یہ کہاں پہنچے گی؟ اور یوں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. یہ میکے والے جو بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. حضور آپ نے بہو کو تو سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی، بعض اوقات ساس بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، کچھ اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں. ہاں، ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، بلکہ مظلومہ بیٹی سمجھے، کہ یہ اپنی اصلی ماں سے چھوٹ کر اب میرے پاس آئی ہے، اور یہ اتنی سارا جو گھر بھرا ہوا ہمارا، اس کو بیچاری کو کچھ نہ کچھ خوف رہے گا ان کا کہ یہ سارے کہیں مجھ پر چڑھائی نہ کر دیں، تو یہ ڈرے گی. تو اس لیے اپنی بیٹی کے مقابلے میں بہو پر زیادہ شفقت اگر وہ کرے گی تو یہ بھی مطلب ہے کہ بیٹی کی طرح ہو جائے گی اور گھر بہت اچھا چلے گا. اگر ساس نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کانا پھوسی کی، اس سے باتیں چھپائی، یوں کر کے باتیں کی، یہ آئی تو یوں چپ کر دیا اور خاموش ہو گئی، تو بہو کو پھر ٹھیک ٹھاک احساس محرومی شروع ہو جائے گا اور اجنبیت وہ محسوس کرے گی، اور یہی جھگڑے کی بنیاد. اس لیے ساس اس کو بیٹی کی طرح تصور کرے، یہاں تک کہ اگر بہو کبھی کوئی کمزور بات کہہ بھی دے تو ساس یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو جلی کٹی سنی لیتی ہوں، تو اس نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو مجھے اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اسی طرح کبھی اس نے کام کا منع کر دیا، برتن دھو دو، تو اس نے کہا میں آج نہیں دھو سکوں گی، میرے سر میں درد ہے. تو اب ساس کو اس وقت ساس پر بڑی آزمائش ہے. اگر ساس نے بولا جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے بہانے کرتی ہے، سر میں درد کرتا ہے، جھوٹی کہیں گی، تو پھر ساس پر کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہیں. تہمت، اس پر جھوٹ کی تہمت رکھی نا، یہ دعویٰ کرے میں سر میں درد ہوتا ہے. ساس کے پاس ایسا کون سا حالات ہے جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اسے سر میں درد نہیں ہے، تو ساس نے اس پر تہمت رکھی. اس مریضہ کو جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے، حالانکہ گھر کے برتن دھونے اس پر واجب بھی نہیں ہے. یہ تو احسان کر رہی ہے جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ خود خدمت تو اس نے شوہر کی کرنی ہے. عرف یہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہیں بہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں کرے گی تو واللہ عالم اس پر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ساس کی بھی خدمت کرے، نند کی بھی خدمت کرے، دیور کی بھی خدمت کرے، جیٹ کی بھی خدمت کرے، سب کے کپڑے دھو. تو کیا نوکرانی ہے؟ یہ ملازمہ ہے کیا؟ اس کو تنخواہ دیتے ہیں آپ؟ تو کسی سے بیاہ کرائیے تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. سب کی یہ جو ضمناً خدمت کر رہی ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے، یہ کرے، عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے، لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا ہو میں نے نہیں پڑھا آج تک. اگر آپ کی معلومات ہو تو میری رہنمائی کر دیجیے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرعاً. بیچاری یہ بھی جس طرح آپ بیمار ہوتے یہ بھی بیمار ہوتی ہے، آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے، جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے، یہ بھی ایک انسان ہے. تو اس لیے ساس نے ایک تو اس پر جھوٹی تہمت رکھی، یہاں تک کہ بالفرض اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد نہیں تھا اور کہہ دیا میرے سر میں درد ہے، تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ساس کو تو نہیں پتا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ساس نے تو ایک تہمت کا گناہ کیا، دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایذا پہنچائی، اس کی دل آزاری کی. یہ دو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہے بالکل صاف صاف. اب آگے گناہوں کا سلسلہ یوں چلتا ہے پھر کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے. اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا. اب یہاں غیبت، تہمت، چغلی لڑوانے کی سازش شروع ہوئی. اور ساس اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک بیٹا بہو کو جھاڑے نہیں، اس کے سامنے بیوی کو جھاڑے نہیں. مارے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ایک آدھ ہاتھ بھی رکھتے تو بس میرا لال، میرا وفادار. اور اگر بیٹا
اپنی ماں کی عادتوں سے واقف ہے، بیٹا اگر ماں کی عادتوں سے واقف ہے اور بیچارہ وہ بول نہیں سکتا، سکوت کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تو مزید تہمتوں کا سلسلہ کہ دیکھا میرا لال، میرا بیٹا کتنا ہونہار تھا، میرا کتنا خدمت گار اور وفادار تھا، اس چڑیل نے جادو کروا کر میرے بیٹے کی زبان بند کر دی اور اس کو اپنی طرف پھیر لیا، اب میری نہیں سن رہا بیٹا۔ تو یوں کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چلا اور گھر بھی بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بنتی ہے، اور بیٹا اگر سمجھدار ہے تو زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ سے، بہنوں سے الگ گھر لے لیتے، پھر وہی جھگڑے ہنگامے جو کچھ ہوتا ہے۔ آپ سبھی اس معاشرے کے افراد ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، کوئی جنگلی تو سنے گا نہیں مجھے، سمجھدار لوگ یہ الحمدللہ سن رہے ہیں، سب کو تقریباً کم و بیش سبھی کو تجربہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کس طرح ماحول خراب ہوتے ہیں۔ بس وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح جھگڑے کرواتا ہے اور خانہ خرابیاں کرتا ہے کہ وہ اس نے ایک مٹھائی کی دکان پر جا کر چاشنی کا قطرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا، اس پہ آ کر مکھی بیٹھی، مکھی پر چھپکلی جھپٹی، اس کو نگل گئی، وہ مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی، اس نے اس کو پنجہ مارا کہ چھپکلی مکھی کھا گئی، تو وہ چھپکلی گری۔ یہ منظر برابر والی مٹھائی کی دکان کا کتا دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپٹا، اس نے اس کو نوچ ڈالا، بلی کو، کسی نے چھپکلی کو کیوں مارا؟ تو مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو یہ پڑوسی مٹھائی والے کے کتے نے ہلاک کر دیا، تو اس نے وہ بڑا سا اپنا وہ مٹھائی کا وہ کرچھا اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی پہ دے مارا، وہ کائیں 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 کر کے تڑپنے لگا۔ اب مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا پالتو کتا اس مٹھائی والے نے مار دیا، اس نے اٹھا اور گریبان پکڑا اور گھونسا اور چھری نکالی اور گھونپی، تو اس نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مار دیا، تو اس کے آدمی آ گئے، تو اس کے آدمی آ گئے اور لاشوں کے انبار لگ گئے، ایک مٹھائی ایک چاشنی۔ بہو نے بولا میرا سر درد ہو رہا ہے، آج میں برتن نہیں دھو سکتی، ظاہر نصیب کے ساس اس پر اعتماد کر لیتی اور اس کو شفقت دیتی کہ بیٹی وہ کھانا کھانے کے بعد ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی میں گھول کے پی لو، انشاءاللہ آپ کا سر درد دور ہو جائے گا، بھلے کوئی بات نہیں، برتن پڑے کہیں نہیں جاتے، آپ کا جب سر ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا پھر دھو لینا۔ اتنی سی بات کرنی تھی ساس نے، اس کا دل جیت لیتی اور وہ ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی، بس اس کو جھاڑا اور بیٹے کو چڑھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ساس خود ایڑیاں رگڑتی گھر میں پڑی ہے اور بیٹا مزے سے اپنی بیوی کو لے کر الگ مکان میں رہ رہا ہے۔ ہو یہ رہا آج کل۔ اب میرے یہ بیان کس نے سننے، کن گھروں میں جا کر یہ چلنے ہیں، اور کن کے حافظے قوی ہیں، برسوں کی پرانی عادتیں کیسے نکلے، ایسا ذہن منفی ہوتا جا رہا ہے۔ سب یہ سنت و شریعت کی پابندی سے دوریوں کے نتیجے ہیں، یہ نحوستیں ہیں، ایسا ذہن بنا ہوا ہے۔ نے عورت کے بارے میں کسی نے تجزیہ کیا تھا، عورت بحیثیت بیٹی، عورت تو بیٹی کا کردار کیسا ہوتا ہے، تو ماں کے ساتھ بڑا مد بھرا کردار ہوتا ہے۔ عورت بحیثیت ماں، تو ماں کا بیٹی کے ساتھ کتنا پیارا کردار ہوتا ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بیوی، تو بیوی کا شوہر کے ساتھ بھی اچھا کردار ہوتا ہے۔ عورت بحیثیت ماں، تو ماں کی حیثیت سے بھی بڑا کردار اچھا ہوتا ہے۔ مگر یہی عورت جب ساس کے منصب پر فائز ہوتی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار بہت گھناؤنا ہو جاتا ہے۔ یہ کسی نے تجزیہ کیا تھا، اور یہ برملا ظلم پر اتر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے خاندان برباد ہوتا ہے۔ تو واقعی اگر ہم غور کریں تو عموماً ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ساس اپنی اولاد کے حق میں وہی شفقت ہے اس کی، لیکن بہو کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں یہ خونخوار بن جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کون سا کامیاب وار ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے۔ لیکن ہر ساس ایسی نہیں ہوتی، ہم نے اور بھی بعض ساسیں ایسی بھی میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں کہ جن کا کردار جو ہے
بہت مدینہ دیکھا ہے، اور بہو کے ساتھ بہت ہی اپنی بیٹی کی طرح سلوک بھی دیکھا ہے ان کا، اور ان کے گھر بھی ایسے چلے ہیں کہ آدمی کو رشک ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا کم ہے، البتہ کم دیکھا جا رہا ہے فی زمانہ، زیادہ تر ساس بہو کی لڑائی دیکھی جا رہی ہے۔ اس صورت میں یہ کہ اگر خوشی کے ساتھ شروع سے ہی اگر الگ گھر بسے نا، یعنی کہ ساس جو ہے وہی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا تم الگ کر لے لو، خوشی سے الگ رہے نا، تو پھر گھر زیادہ چلتا ہے۔ ساتھ رہتے ہیں تو طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اپنی میمن برادریوں کا مجھے تجربہ ہے، دو مشہور برادریاں میمنوں میں، بانٹوا میمن اور کتیانہ میمن۔ میرا تعلق کتیانہ میمن برادری سے۔ ہمارے کتیانہ برادری میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ کتیانے والے ہوں تو اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں خود کتیانے والا ہوں۔ یہ گجرات کے جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایک وہ گاؤں تھا کہ جس کا اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ میں اگرچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، کتیانہ کبھی گیا نہیں، لیکن ظاہر ہمارے ماں باپ تو وہیں کے تھے۔ تو کتیانے والوں میں رواج یہ ہے کہ شادی کے بعد بہو جو ہے، بہو بیٹا گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر بھائی بہن سب پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے، تو وہی وہ پھر جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے ساس اور بہو میں، اور بیٹے کے خوب کان بھرے جاتے ہیں، نتیجتاً طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے بانٹوا برادری۔ بانٹوا برادری اور کتیانہ برادری میں اس قدر تعصب بھی دیکھا ہے کہ بانٹوے والے کتیانے والوں سے شادی نہیں کریں گے، کتیانے والے بانٹوے والوں سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن بانٹوا برادری میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد عام طور پہ وہ الگ، ماں باپ جو الگ رکھتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو، گھر الگ ان کو دلا دیا جاتا ہے، وہ الگ اپنا گھر بساتے ہیں۔ ان میں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو یوں ذہن بنا کے اگر ممکن ہو اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں، ماں کو ستا کر باپ کا دل دکھا کر الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بخوشی ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ گھر چلے تو الگ رکھنا چاہیے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے میری، خوشی کے ساتھ، بغیر کسی کی حق تلفی کے، ماں باپ کی بھی حق تلفی نہ ہو، بہنوں کی بھی حق تلفی نہ ہو، اور راضی خوشی کے ساتھ اگر الگ گھر بنتا ہے تو اس کے چلنے کا چانس زیادہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور آپ نے ابھی ایک تجزیہ پیش کیا میمن کمیونٹی کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ کا بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے یہاں شادی کا سلسلہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر آپ نے کتیانہ اور باٹوا کی مثال پیش کی، تو کیا آپ کا بھی اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کتیانہ باٹوا تو دور کی بات ہے، مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے، اور اس میں سیرت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ یہ کتیانہ باٹوا کیا ہوتا ہے؟ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو ہم اگر کتیانے والے بن کر رہ گئے تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ زبان ہماری گھریلو میمن ہے، میمنی زبان ہے، لیکن الحمدللہ میں تو پنجابی بھی ہوں، پٹھان بھی ہوں، سندھی بھی ہوں، بلوچی بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ ان مانو کر کہ اپنے سب کے ساتھ اپنے معاملات ہیں۔ میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی الحمدللہ باٹوا برادری میں کی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ میرا بیٹا ان مانو کر کتیانے والا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن میری بہو باٹوے کی ہے، الحمدللہ۔ نہ شرعاً اس میں کوئی حرج ہے، بلکہ میں تو اس تعصب کو مانتا ہی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہے، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے باٹوا خاندان یا کمیونٹی کے الگ سے بات کیا، میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا تعلق باٹوا کمیونٹی سے ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو گھر دینے کا سارا جو سلسلہ ہے، اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ
بڑی ہی مظلوم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مکان بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، اور جب تک مکان نہ دیا جائے لڑکی کی شادی ہوتی نہیں ہے، اور بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ بیاہی نہیں جاتی. تو یہ مکان الگ سے دینا کیا اس میں یہ کمزوری نہیں ہے؟ تو لڑکی پر مکان کون سا واجب ہے؟ نفقہ تو لڑکے پر واجب ہے، نان نفقہ. تو اس لیے وہ مکان دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ لڑکی کی. یہ تو آج کل رشوت ہے. لڑکی والے جو مکان دے رہے ہیں نا، لازمی وہ مانگتے ہیں کہ مکان دینا پڑے گا، تو رشوت مانگ رہے ہیں، حرام لے رہی ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. ہاں بخوشی کوئی لڑکی والا پورا شہر اٹھا کر دیتے اس کی مل کے تو الگ بات ہے، لیکن آج کل تو باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے، اور مکان کی بھی باقاعدہ ترکیب ہوتی ہے، ایسا نہیں اور ایسا چاہیے اور اس علاقے میں چاہیے، اور اس کی رقمیں طے ہوتی ہیں. حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، رشوت، صاف رشوت ہے یہ. تو لڑکا کہاں سے انتظام کرے حضور؟ 30 40 50 لاکھ، بلکہ بعض جگہوں پر تو مکانوں کی قیمت کروڑوں میں باتیں کر رہی ہے. تو یہ لڑکا بیچارہ مکان کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ پھر شادی نہیں کرے گا تو وہ پھنس گیا. وہ تو کچھ اس کا بھی حل ارشاد فرما دے پھر. تو میں نے کب کہا کہ الگ رہنا واجب ہے؟ ساتھ بھی تو رہ سکتا ہے. میں تو جو میں نے مشاہدہ کیا وہ میں نے عرض کیا. تو اب جس کے پاس گھر کا انتظام الگ سے نہیں ہے، اور ہے بھی تو کون سے ماں باپ راضی ہوں گے رکھنے کے لیے؟ وہ تو جب حق تلفی بھی نہ ہو اور راضی خوشی ہو تو انتظام ہو سکتا ہو تو کرے گا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حساب سے بات کریں. ہم غریبوں کے انداز میں بات کریں تو سستا بھی مکان ملتا ہے، کرایہ کا بھی ملتا ہے. اب غریبوں کی کالونیوں میں مکان لیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ وہ کلفٹن کے مطلب ہے کہ ساحل سمندر پر بنگلہ ولا ڈھونڈنے نکلے؟ کوئی چھوٹا موٹا ڈیڑھیا کمرہ لے لیں. حضور، اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیگر اہل خانہ کے ساتھ رکھے، اور آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال و جواب میں جو پردے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ کے حوالے سے، تو عورت ان کے مطابق عمل بھی کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود مزید کچھ ایسی احتیاطیں ارشاد فرما دیجئے کہ جن پر عمل کر کے مزید فتنے سے حفاظت کی جا سکے. ویسی صورت میں یہ ہے کہ بیوی جہاں تک ممکن ہو اپنے وجود کو چھپائے رکھے، دیور جیٹ سے فری نہ ہو، اور وہ ان کی طرف نہ دیکھے. اپنے محاسن یعنی جسم کے ابھار اور خوبیاں جو ہیں وہ دیور اور جیٹ پر ظاہر نہ ہونے دے، اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیونکہ واقعی اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الگ گھر بسائے. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا یا الگ دیا ہوا ہے؟ الگ. میرا بیٹا الگ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا بیٹا شروع سے الگ ہے. تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے، تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟ نہ ہم نے تو منع کیا تھا، جہیز بھی نہیں چاہیے. جو سادہ سا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دینا چاہیں تو ہم نے کوئی کہ ایک پائی کا کروڑواں حصہ بھی ان سے نہیں مانگا. کوئی انشاءاللہ آپ جا کے معلومات کریں. اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟ نہیں، بیٹی کو مکان داماد نے دیا ہے. ہمارے بیٹی کو میں نے مکان نہیں دیا. ماشاءاللہ. وہ بھی شروع سے ہی ان کی بھی الگ سے ترکیب بنی الحمدللہ. میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچایا، غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمدللہ جتنا ہو سکا مجھ سے. یا سیدی، جس طرح ابھی آپ نے بہو، شوہر اور ساس وغیرہ کی بہت ہی احسن انداز میں تربیت فرمائی، تو یہیں ہم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
تو بہت طویل موضوع ہے. آج کل اولاد کی تربیت کے لیے بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ بلکہ آج کل تو پیدائش سے پہلے ہی بعض مشنریز اسکولز جو ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، ان میں وہ ایڈوانس میں داخلے کی ترکیب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو خوب دنیاوی تعلیم دیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے، بہت بڑا افسر بنے گا. تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. اور امریکہ جا کر پڑھے گا، جرمنی پڑھے گا، بہت پیسے کمائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وغیرہ. یہ سوچیں نہیں ٹھیک. اولاد کے لیے ایسی نیتیں ہونی چاہیے کہ اولاد ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے نا، کثرت امت پر، تو اس لیے امت میں اضافہ ہوگا. اور میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤں گا، سنتوں کا پابند بناؤں گا، ہو سکا تو حافظ قرآن بناؤں گا، ممکن ہوا تو عالم دین بناؤں گا. اور اس کو عین شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا. اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیا جائے. میں نے ماں باپ کی سوچ بتائی نا، آج کل اکثر بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیجئے آپ، ان کو پوچھیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز جنازہ کی دعا سنا دو، ان کو شاید نہیں آتی ہوگی. قرآن پاک دیکھ کر بھی یہ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے. ایک تعداد آپ کو اس معاشرے میں ملے گی. یہاں تک کہ جن ماں باپ نے ان کو یہ دنیاوی تعلیم دلا کر اپ ٹو ڈیٹ بنایا اور فیشن کا پتلا کیا، یہ جب مرتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بیٹا نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں پاتا، پتا ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں اور کیسے کون سی دعا پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ماں باپ کی کیسی بد نصیبی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرے. باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر توجہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کے مطابق تربیت دے اور اس کو خوف خدا کی تعلیم دے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے، سنتوں کا اس کو چلتا پھرتا نمونہ بنائے. مزید معلومات کے لیے حقوق الاولاد نامی رسالہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے. اس کا مطالعہ کیجیے اور دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجیے، اس کو ایک بار پڑھ لیجیے. پھر کوشش کیجیے فکر مدینہ کر کے اس کو کارڈ اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت جلدی آپ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے اور سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اربوں خربوں روپے سے نہیں خریدی جا سکتی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی
الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو